بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے احباب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان کو سننا جائز ہے کہ نہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ ایک معروف مذہبی اسکالر ہیں اور تقابل ادیان ان کا موضوع ہے۔ تو جو گفتگو وہ تقابل ادیان کے متعلق کرتے ہیں، تو عیسائیت سے متعلق ہے، ہندو مت سے متعلق ہے، یہودیت سے متعلق ہے، سکھ مت سے متعلق ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے سننے میں، اور اس فن کے وہ ماہر ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فن میں ان سے کام بھی لیا ہے، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وہ مفتی نہیں ہے، اس لیے مسائل فقہیہ جب وہ بیان کرتے ہیں تو ان سے خطا ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے مسائل فقہیہ میں اعتماد علماء کرام پر کریں۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت اقدس استاد المکرم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت فیوزہم سے انہوں نے ملیشیا میں ملاقات کی تھی، اور وہاں حضرت شیخ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس جب وہ تشریف لائے ملاقات کے لیے، اور خود انہوں نے ملاقات کی خواہش کی تھی، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ نے تقابل ادیان پر جو ان کی خدمات تھی تو ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور یہاں تک ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اس موضوع پر آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت شیخ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، دیکھو کہ مجھ سے زیادہ تمہارے ہاتھ پر غیر مسلم لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور تو یہ حقیقت بھی ہے کہ بہت زیادہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان کو خوبیاں عطا فرمائی ہیں تو وہ اپنی جگہ مسلم ہیں۔ حضرت شیخ صاحب نے فقہی مسائل پر ان کو تنبیہ فرمایا کہ دیکھو کہ فقہی مسائل میں آپ خطا کر جاتے ہیں تو آپ کی آراء اسلاف سے ہٹی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے مسائل فقہیہ کو آپ اپنا میدان نہ بنائیں۔ اور انہوں نے خندہ پیشانی سے اس بات کو قبول بھی کیا، بلکہ اس پہ معذرت بھی کی۔ اس لیے میں دوست احباب سے عرض کرتا ہوں کہ خام خواہ زیادہ مخالفت میں نہ جائیں، جو تقابل ادیان پر ان کا کام ہے اس کو تسلیم کریں، اور اس حوالے سے آپ کو اگر کوئی رہنمائی کی ضرورت ہے تو آپ ان کی بات سن لیں۔ لیکن مسائل فقہیہ اور دیگر مسائل جو تقابل ادیان سے ہٹ کر تعلق رکھتے ہیں تو جو ان کے ماہرین ہیں ان پر اعتماد کریں۔ اور ایک لکھی پڑھی بات ہے، کسی بھی فن میں اس کے ماہر کی بات معتبر ہوتی ہے، یہ مسائل بتانا یہ مفتی کا کام ہے، اور وہ مفتی کیا باضابطہ عالم نہیں ہے، تو لہذا تقابل ادیان پر گفتگو کرتے ہیں تو بلا شبہ قبول ہے۔ حضرت شیخ صاحب دامت فیوزہم نے یہی بات ان کو فرمائی کہ بالکل آپ تقابل ادیان کے ماہر ہیں، اور اللہ پاک نے آپ سے کام لیا ہے، اور اپنی شخصیت کو آپ مجروح نہ کریں۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض فقہی مسائل آپ بیان کریں اور اس میں آپ سے مزید خطا ہو، تو علماء کرام کے ہاں آپ کی شخصیت متنازع بن جائے۔ حضرت شیخ صاحب دامت فیوزہم نے اس ملاقات میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بتایا، بلکہ بعض جو مذہبی اسکالر اس سے پہلے وہ گزرے تو ان کی بھی مثالیں دیں کہ انہوں نے ایک عوام کے اندر کافی کام کیا اور کافی پذیرائی ان کو حاصل ہوئی، لیکن جب انہوں نے مسائل پہ گفتگو کرنا شروع کی تو اس میں انہوں نے خطا کھائی، جس کی وجہ سے ان کی شخصیت متنازع بن گئی۔ تو آپ نے ذاکر نائک کو یہی وصیت کی تھی کہ آپ کی شخصیت متنازع نہ بنے، اس لیے آپ مسائل بیان نہ کریں، آپ تقابل ادیان آپ کا موضوع ہے، آپ اس کو بیان کریں، اور وہ اس فن کے ماہر ہیں، اور آپ نے ان کے اس فن کی تائید بھی کی اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی کہ آپ اس فن کے مجھ سے زیادہ ماہر ہیں۔ تو دوست اس بات کا ضرور خیال کریں کہ مسائل میں رابطہ علماء کرام سے کریں۔ تقابل ادیان ان کا فن ہے، تقابل ادیان میں جو ہے وہ ان کی بات لے سکتے ہیں جو عیسائیت سے متعلق ہے، جو ہندو مت سے متعلق ہے، جو سکھ مت سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بات کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔